بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے میں نے، جس کا نام ہے بچوں کا اسلام، اور اس میں کل جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بات کی تھی، لیکن بہت مختصر بات کی تھی۔ آج اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آئیے اسلام کے بنیادی عقائد پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے۔ پھر اس بات پر یقین رکھنا کہ خدا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ جاوید ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جو کہ سورج کو طلوع و غروب کر سکے، ہواؤں کو چلا سکے، بارش کو برسا سکے، یا کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز کو جہاں چاہے رکھ سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے جس طرح چاہے اس کو بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، اس کے سوا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو اس کے سوا اپنا مالک نہ ماننا، کسی اور کو معبود نہ ماننا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ باتیں شامل ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں، یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو اللہ نے مختلف کاموں پہ مقرر فرمایا ہے، بس یہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ ان کا خدا کی خدائی میں کوئی دخل ہے، وہ خدا کی بے اختیار رعیت ہیں، خدا کی طرف سے ان کو جو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، ان کی مجال نہیں کہ خدا کے حکموں میں دم مار سکیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے کچھ مقرب فرشتے یہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی کتابیں اور اس کے احکام لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے۔ اب ان کا کام ختم ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت میکائیل یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق خدا کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ انسانوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں۔ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، ایک انسان کے اچھے اعمال لکھتا ہے اور دوسرا برے اعمال لکھتا ہے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں دو فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کو رسالت کہتے ہیں، اور خدا کے احکام پہنچانے والے برگزیدہ بندوں کو اللہ کے رسول یا نبی کہتے ہیں۔
رسول خدا کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچانے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتے، مزید چڑھا کر اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کرتے اور نہ کچھ چھپاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان پر جو وحی ہوتی ہے اس کو بندوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ رسولوں پر ایمان رکھنے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول انسان ہوتے ہیں، فرشتے یا جن نہیں ہوتے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، اور نہ ہی خدائی میں ان کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ ان کا امتیاز صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں اور اس پیغام پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ رسول اور نبی ہر دور میں آئے، ہر ملک میں آئے اور ہر زمانے میں آئے۔ مسلمان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کا انکار نہیں کرتے۔ جن پیغمبروں کے تذکرے قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کا پورا احترام کرتے ہیں۔ البتہ جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس دنیا میں آئے تھے اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ رسولوں پر ایمان کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت لوگوں تک پہنچائی جو کہ توحید کی دعوت تھی، اور اسی دعوت کو تمام انبیاء نے سلسلہ در سلسلہ لوگوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی یا دین جو اسلام ہے اس کی تکمیل کر دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں میں دین کی باتیں بتائیں اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ آسمانی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں جو 4 مشہور پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ماننے والوں نے ان میں بہت سی تبدیلیاں کر دیں۔ یہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اول تو یہ کتابیں ان پیغمبروں کے دنیا سے چلے جانے کے بہت عرصے بعد ترتیب دی گئیں۔ دوسرا یہ کہ گمراہ لوگوں نے ان کی تعلیمات میں بہت سی وہ باتیں داخل کر دیں جو ان کے دین کی بنیادی باتیں نہیں تھیں۔ اس طرح سے یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں رہیں۔ آسمانی کتابوں میں قرآن واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور لفظ بلفظ حرف بحرف محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ قرآن کریم تحریری صورت میں بھی اور لوگوں کے سینوں میں بھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے تمام مسائل کا حل بتاتی ہے۔ زندگی کا کوئی انفرادی یا اجتماعی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن کریم نے واضح ہدایات نہ دی ہوں۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم ہی سے ہدایت لینی چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ انسان زندگی گزارے تو وہ گمراہی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بس یہی نہیں بلکہ موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور جس میں موت نہ آئے گی۔ یہ زندگی انسان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی جس نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے انہیں اچھا بدلہ ملے گا اور جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں برا بدلہ ملے گا۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، زمین ہولناک زلزلے سے لرز اٹھے گی، سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور پہاڑ رنگین اون کی طرح سے بکھر جائیں گے۔ پھر خدا کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے اور سارے انسانوں کو نئی زندگی ملے گی۔ یہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ یہ دن بڑا ہولناک ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، لیکن نیکوکاروں کو اچھا بدلہ ملے گا اور ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اس دن اللہ کا انصاف
قائم ہوگا اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص آخرت کے دن سے انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان در حقیقت خدا کی ذات اور صفات پر ایمان ہی کا ایک جز ہے۔ قرآن کریم میں اسی حیثیت سے اس کا ذکر کیا گیا، البتہ حدیث رسول میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ایک مستقل عقیدے کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی خیر و شر ہے یا آئندہ ہونے والا ہے سب خدا کی طرف سے اور اس کے علم میں ہے۔ کوئی ذرہ خیر و شر اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تقدیر پر ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نیکی کرنا چھوڑ دے یا برائی کرتا رہے اور یہ سوچے کہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اسے خود مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برابر نیکی کرتا رہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے بہت پہلے لکھ دی تھی، لیکن وہ تقدیر کیا ہے انسان نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق اسے اچھے کام کرتے رہنے چاہیے تاکہ اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی اچھا ہو۔